उर्वा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। रात को वो इशा की नमाज़ पढ़ कर सोने की तैयारी कर रही थी जब समीना भाभी ने उर्वा को छत पर बुलाया था। उर्वा फौरी तौर पे कुछ भी नहीं समझ पाई थी, लेकिन जब भाभी के ऐन सामने पहुंची तो जहन में दोपहर वाली बात कूंदे की तरह लपकी थी। जी कहिए, खैरियत है ना? वो जानबूझकर अनजान बनते हुए बोली। खैरियत कहाँ है भला? चिराग का फ़ोन आया था। वो बता रहा था कि इसके दोस्तों की एक लड़की से काफ़ी दिनों से तू मैं चल रही थी, इसलिए आज वो लोग इस लड़की को डराने धमकाने के इरादे से अपने साथ ले गए और वो लड़की सचमुच इनसे डर के भाग खड़ी हुई और तुमसे टकराव हो गया उसका। भाभी, आपने मुझे किस लिए बुलाया था? और वह इनकी बात नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी से बोली थी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम जरार के बारे में जो कुछ भी समझ रही हो वो सब गलत है, वह सब कर ही नहीं सकता। इसलिए तुम कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर घर वालों को कुछ बताना मत। जो बात जहाँ है इसे वहीं रहने दो। क्यों रहने दो भाभी? क्या वो आपका लाडला चहीता भाई है इसलिए? आज एक शरीफ ख़ानदान की इज्जत वो दोस्तों के साथ मिलकर तबाह करने जा रहा था। इसकी कोई परवाह नहीं है आपको? आप सिर्फ इस पर यकीन कर रही हैं जो आपका भाई कह रहा है। एक लड़की के सर से दुपट्टा छीन लिया जाए, इस पर तशद्दुद किया जाए, इसे सुनसान इलाके में ले जाकर ज़्यादती के घिनौने अज़ाइम से जर्दोकोब किया जाए और बाद में कहा जाए कि सिर्फ डराया धमकाया था। क्या आपके ख्याल में ये सब ही सच है? और वह फट पड़ी थी। आहिस्ता बोलो और वह लोग सुनेंगे। भाभी ने इसे घूरा था। जिस तरह आपको लोगों की फ़िक्र है, इसी तरह हर माँ बाप को अपनी बेटियों की इज्जत की फ़िक्र है। आप अपने भाई की वजह से इसकी गलती, इसके गुनाह से निगाह चुरा रही हैं, मगर सारी दुनिया तो ऐसा नहीं कर सकती ना। वो तो इस लड़की के घर वाले शरीफ लोग थे, इसलिए मामला पुलिस तक नहीं जाने दिया। अगर वो पुलिस को बताते तो मैं भी यकीनन जरार के ख़िलाफ़ ज़रूर गवाही देती, क्योंकि चश्मदीद गवाह तो मैं ही थी ना। देखो उर्वा, अल्लाह के लिए आहिस्ता बोलो। आसपास वालों ने या घर में किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो गलत है और इसकी गलती के लिए मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। वो मेरा एक ही तो भाई है, मैं अब इसके साथ और क्या करूँ? खिलाफ तवक्को भाभी का लहजा बदल गया था और अंदाज में बेबसी और शर्मिंदगी उतर आई थी। उर्वा ने बकौल इनके चेहरे का जायज़ा लिया था। उन्होंने हाथ जोड़ के उर्वा को चुप रहने का कहा था, और उर्वा भला कब तक किसी के बंधे हुए हाथों से नज़र चुरा सकती थी। मिलाकर खामोश हो ही गई थी, क्योंकि इसकी भाभी रिश्ते और उम्र दोनों में इससे बड़ी थी। इसे कुछ तो लाज रखना ही थी। जब वो लड़की जिस पर तशद्दुद हुआ था वो इज्जत की वजह से चुप होकर बैठ गई थी, और वह तो फिर सिर्फ एक गवाह थी। नेक्स्ट सीन। आरफीन, इधर आओ, मेरी बात सुनो। वो शायद कहीं बाहर जा रहा था जब बाबा जान की आवाज़ पे लॉन्च में चला आया था। बीबी जान भी वहाँ ही थी और हानी इनकी गोद में सो रहा था। क्या तुम्हें अपनी बीवी की कोई परवाह नहीं है? इनके सवाल पे वो एकदम चौंक गया था। इसका ख्याल उर्वा की सिमत गया था। क्या मतलब बाबा जान? वो उलझन भरे अंदाज से बोला था। सोहेला घर पर रहे, घर से बाहर रहे, तुम्हें कोई एहसास ही नहीं होता? मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, वो दोपहर के वक्त घर से निकलती है और फजर के करीब वापस आती है, और आज तो वो वापस भी नहीं आई। बाबा जान की बात पर आरफीन गहरी सांस खींच के रह गया था। बाबा जान, कौन सा ऐसा मर्द है जिसे बीवी के घर से बाहर रहने का कोई एहसास ही ना हो? एहसास होता है, मुझे भी एहसास होता है, लेकिन मैं इस एहसास के बाद क्या करूँ? वही कुछ जो मेरे बाप ने किया, या फिर वो जो हमारी सोसाइटी के 90% मर्द कर रहे हैं। आरफीन के जवाब पर बाबा जान ठटक गए थे और बीबी जान भी चौंक गई थी। बीवी की अय्याशी के बाद जो कुछ इसके बाप ने किया था वो बीबी जान और बाबा जान के लिए आज भी एक ताज़ा जख्म की मानद था, और वो लोग पोते को भी इसी राह पर डाल रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो दोनों अंदर से दहल गए थे, हालांकि बात भी उन्होंने ही छेड़ी थी। देखिए बाबा जान, मेरे वालिद मोहतरम की तरह घर छोड़कर दुनिया की भीड़ में गुम हो जाना इस मसले का हल नहीं है, और ना ही बाकी मर्दों की तरह बीवी के करतूतों से चश्मे पोशी कर लेना इसका हल है। बल्कि असल तो ये है कि या तो बीवी को अपने रिश्ते में ऐसा बांध के रखो कि वो कहीं भी जाने ना पाए, और अगर चली जाए तो फिर वापस ना आए। एक मशरक़ी मर्द की ज़िंदगी में अय्याश बदकिरदार बीवी की कभी कोई गुंजाइश नहीं होती, और अगर फिर भी वो इसे अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त करता है तो इस बर्दाश्त के पीछे इस मर्द की कोई बहुत बड़ी मजबूरी या फिर कमज़ोरी होती है। और जोएला को बर्दाश्त करने के पीछे मेरी सबसे बड़ी मजबूरी मेरी माँ है। अगर कभी मेरी ये मजबूरी पीछे हट जाए तो जोएला को तलाक के 3 जुमले कहने में महज मुझे 3 मिनट लगेंगे। आरफीन आज बात करते करते एकदम भिपड़ गया था। जोएला की अय्याशियों को बर्दाश्त कर करके इसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका था। अरे नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कह रहे कि तुम जोएला को छोड़ दो, बल्कि हम तो चाहते हैं कि तुम इसे आराम से समझाओ।
بابا جان نے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ کیا میری ماں رابعہ شرازی میرے باپ کے سمجھانے سے سمجھ گئی تھی؟ عارفین نے تمسخرانہ کہا تھا۔ بابا جان، سہیلہ بھی رابعہ شرازی کی بھانجی ہے، وہ بھی وہی کرتی ہے جو اس کا دل کہتا ہے۔ میں ہر رات سوچتا ہوں کہ کچھ ایسا کروں تاکہ وہ میری زندگی سے دفع ہو جائے، لیکن ہر صبح میں بے بس ہو جاتا ہوں کیونکہ میرے سامنے میری نام نہاد ماں کھڑی ہوتی ہے۔ جب ہماری بیوی سب کی بیوی بنے تو پھر اسے اپنی بیوی بنائے رکھنا سب سے بڑی بےغیرتی ہے، اور میں بہت عرصے سے یہ بےغیرتی کرتا چلا رہا ہوں، لیکن جس روز برداشت کی حد ختم ہو گئی تب میں نہ کوئی مجبوری دیکھوں گا اور نہ ہی کوئی کمزوری۔ مگر بیٹا، ہانی کا کیا ہوگا؟ وہ ماں ہے اس کی، وہ ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ بی بی جان نے اسے ہانی کا احساس دلایا تھا۔ بی بی جان، اب بھی وہ ماں کے بغیر ہی رہ رہا ہے۔ عارفین کے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا، جبکہ وہ لوگ کچھ اور سمجھے تھے۔ مگر بیٹا، بس بی بی جان، جو کچھ جیسا چل رہا ہے فی الحال چلنے دے، انشاءاللہ سب بہتر ہی ہوگا۔ وہ انہیں تسلی دینے والے انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ وہ دونوں پریشان سے بیٹھے تھے، صرف یہ سوچ کر کہ کیا بیٹا باپ کی تاریخ کو دہرانے والا تھا۔ نیکسٹ سین۔ سبطین شرازی کی نسبت بچپن سے ہی مہر النساء سے طے ہو چکی تھی، لیکن سبطین بہت ہی رنگین مزاج اور حسن پرست مرد تھا، جبکہ اس کی چچا کزن مہر النساء اس کے معیار حسن پر ہرگز پورا نہیں اترتی تھی، اس لیے وہ مہر النساء سے کترایا سا رہتا تھا۔ لیکن بابا جان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ سبطین کا رجحان مہر النساء کی طرف ہی ہو، اور اس کے لیے وہ سبطین شرازی کے روز و شب کا پورا پہرا دیتے تھے اور اس کا دھیان رکھتے تھے۔ سبطین اور مہر النساء دونوں ہم عمر ہی تھے، اس لیے دونوں ایک ساتھ پڑھ رہے تھے۔ حالانکہ سبطین کو مہر النساء کے ساتھ پڑھنے پر بہت اعتراض ہوتا تھا، مگر بابا جان کے سامنے اس کی دال ہرگز نہیں گلتی تھی۔ وہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارتا مگر بچ نہیں پاتا تھا۔ بابا جان کو اپنے بن ماں باپ کی بھتیجی اتنی ہی عزیز تھی جتنا اپنا اکلوتا بیٹا عزیز تھا۔ وہ کبھی بھی اس کی حق تلفی یا پھر ناانصافی نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے جب سبطین نے کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو انہوں نے خود بخود ہی مہر النساء کا ایڈمیشن بھی اس کے ساتھ کروا دیا تھا۔ ایسا کر کے بابا جان شاید اس کے آوارہ مزاجی کے آگے بند باندھ رہے تھے، مگر کوئی مرد کسی بند باندھنے سے بن جائے، ایسا پہلے کبھی ہوا تھا جو اب ہوتا؟ سبطین شرازی کی نظر یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہی رابعہ درانی پر ٹھہری تھی اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ مہر النساء بہت ہی سادہ سی اپنی ذات میں گم رہنے والی لڑکی تھی، اسے ایک ہی یونیورسٹی اور ایک ہی کلاس روم میں رہتے ہوئے بھی کبھی بھی سبطین اور رابعہ درانی کے عشق و عاشقی کی خبر نہیں ہوئی تھی، مگر بابا جان ان سے دور رہتے ہوئے بھی ساری خبر رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک روز سبطین شرازی کو گھیر لیا تھا۔ سبطین، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ بہت برا انجام ہوگا تمہارا۔ انہوں نے اسے وارننگ دی تھی۔ میں رابعہ کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بالآخر اس نے کہہ دیا تھا۔ کیا کہا؟ بابا جان دھار اٹھے تھے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں مہر النساء کو پسند نہیں کرتا، مجھے ایسی دکیانوسی بیوی نہیں چاہیے، میں ایسی بیوی چاہتا ہوں جو میرے قدم سے قدم ملا کر چلے، جو میرے ہر مسئلے کا حل ہو، نہ کہ خود ایک مسئلہ بن جائے۔ اس نے مہر النساء کے خیال سے خفگی سے سر جھٹکا تھا۔ تم ابھی نادان ہو سبطین شرازی، قدم سے قدم ملا کر چلنے والی بیویاں اکثر بہت آگے نکل جاتی ہیں، اور پھر تم جیسے نام نہاد غیرت مند کبھی بھی ان کے قدم سے قدم نہیں ملا پاتے، کیونکہ ان کی رفتار تم لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ بابا جان نے بیٹے کو ملامت کی تھی۔ آپ جو جی چاہے کہہ لیں، مگر میری شادی صرف رابعہ سے ہی ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سبطین شرازی باپ کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ آخر حسن کے جس جال میں وہ پھنسا تھا وہاں کچھ اور نظر آ جاتا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سبطین شرازی نے رابعہ درانی کو کورٹ میرج کے لیے اکسایا، مگر رابعہ درانی کورٹ میرج نہیں بلکہ پراپر طریقے سے شادی کرنا چاہتی تھی، تاکہ پورے شہر اور پورے یونیورسٹی کو پتہ چلتا کہ سبطین شرازی اسے پسند کرتا ہے اور اسے بیاہنے آیا ہے۔ مگر بابا جان کے یونیورسٹی آمد نے اس کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ تم لڑکیوں میں سے رابعہ درانی کون ہے؟ انہوں نے غضبناکی سے پوچھا تھا۔ میں ہوں رابعہ درانی، آپ کون ہیں؟ رابعہ درانی تیکھے تیور لیے سامنے آئی تھی۔ سبطین کہاں ہے؟ 2 دن ہو گئے وہ گھر نہیں آیا۔ میں آپ کے سبطین کو اپنے پرس میں لے کر نہیں گھوم رہی، آپ کا بیٹا ہے، آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ چڑ گئی تھی۔ بیٹا میرا ہے، مگر عاشق تو وہ تمہارا ہے نا، تم اسے آج کل اپنے پرس میں تو کیا اپنے دوپٹے کے پلوں میں بھی لے کر گھوم سکتی ہو، تمہارا دم چھلا بنا ہوا ہے۔ بابا جان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس شاطر لڑکی کو کھڑے کھڑے گولی مار دیں، جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ سبطین شرازی اپنے چچا زاد سے انگیج ہے، پھر بھی اس پہ ڈورے ڈال رہی تھی۔ آپ ذرا دھیان سے بات کریں بزرگوار،
آپ کا بیٹا میرے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے، میں نہیں، وہ نخوت سے بولی تھی۔ میرے بیٹے کو دعوت نظارہ دیتی ہو تو وہ گھومتا ہے نا۔ بابا جان کی بات پر رابعہ درانی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ کھلم کھلا سب کے سامنے اس کی انسلٹ کر رہے تھے اور پھر دونوں میں اس قدر جھڑپ ہوئی کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ بابا جان آپ یہاں؟ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مہرالنساء ابھی ابھی کلاس روم سے باہر نکلی تھی اور بابا جان کو رابعہ درانی پہ مشتعل ہوتے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ بڑی آئی بابا جان کی چہی تھی تو میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ سبطین شرازی میرا ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گی، دیکھتی ہوں کہ آپ بھی کیا کرتے ہیں۔ اس نے سب کے سامنے ان کو چیلنج کیا تھا۔ عیاش عورتیں اسی طرح پوری دنیا میں اعلان کرتی ہیں۔ بابا جان آج حد پار کر رہے تھے۔ میں بے شک عیاش ہی صحیح، مگر آپ کی اس پاک دامن بیوی کو کبھی سبطین کی بیوی نہیں بننے دوں گی۔ یہ اس کے نام کو تو کیا، صورت دیکھنے کو بھی ترسے گی۔ میں اس بے عزتی کا بدلہ عمر بھر لوں گی آپ لوگوں سے۔ رابعہ درانی کا چیلنج سچ ثابت ہوا تھا۔ اس نے اسی دن سبطین شرازی سے نکاح کر لیا تھا اور اسی رات وہ شرازی ہاؤس آ گئی تھی جہاں آج کل بابا جان اور مہرالنساء ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ گھٹیا لڑکی میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، بابا جان چیخے تھے۔ بابا جان آہستہ بات کریں، یہ اب آپ کی بہو ہے۔ سبطین شرازی کا دو ٹوک لہجہ بابا جان کو خاموش کروا گیا تھا۔ رابعہ درانی کا جادو، اس کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا اور بابا جان مزید کچھ بھی سننے کی تاب نہیں رکھتے تھے۔ وہ وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتے تھے۔ روتی بلکتی مہرالنساء کو لے کر واپس گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ آئندہ کبھی شرازی ہاؤس میں قدم مت رکھنا محترمہ مہرالنساء، ورنہ دھکے دے کر نکال دوں گی۔ رابعہ درانی نے مہرالنساء کے پیچھے فکرہ کسا تھا اور مہرالنساء بے مروت سے کھڑے سبطین شرازی کو ایک نظر دیکھ کر شرازی ہاؤس سے نکل گئی تھی۔ یہ وہ شرازی ہاؤس تھا جس کے بابا جان نے خواب دیکھے تھے کہ سبطین اور مہرالنساء یہاں ایک ساتھ رہیں گے، مگر نیکسٹ سین۔ رابعہ شرازی سبطین کے عشق میں ایسے اندھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اپنا اچھا برا دیکھے بنا اس سے نکاح کر لیتی۔ اس نے سبطین شرازی کے اکلوتے پن اور دولت، جائیداد اور جاگیر سب کچھ دیکھ اور پرکھ کر اس کو اپنے دام میں الجھایا تھا اور وہ حسن پرست بڑی آسانی سے الجھ بھی گیا تھا۔ پورا 1 سال ہو گیا تھا، وہ نہ وہ گاؤں گیا اور نہ ہی کسی سے ملنے کی کوشش کی۔ البتہ 1 سال بعد عارفین کی پیدائش پہ بی بی جان اور بابا جان خود ہی بن بلائے مہمان کی طرح ملنے آ گئے تھے، لیکن رابعہ شرازی کا رویہ ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ صرف پوتے سے مل کر ہی واپس چلے گئے تھے اور سبطین شرازی انہیں روک بھی نہیں پایا تھا۔ وہ رابعہ شرازی جو عارفین کی پیدائش تک پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی آ رہی تھی، ایک بچے کی ماں بننے کے بعد بالکل آزاد ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا احتیاط کا چولا اتار پھینکا تھا۔ اب اس کے دن سوتے تھے اور راتیں جاگتی تھیں۔ عارفین گورننس کے ہاتھوں پڑ رہا تھا اور سبطین شرازی اس کے رنگ ڈھنگ اور روٹین دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا رہتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اسے احساس ہوا کہ رابعہ شرازی محض پارٹیز میں ہی نہیں جاتی، بلکہ اس کے کئی فرینڈز کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، اور اس کے تعلقات کی نوعیت سامنے آتے ہی اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ لہٰذا رابعہ شرازی کے کرتوتوں کو جاننے کے بعد آئے روز ان کے بیڈ روم میں جھگڑے ہونے لگے تھے، مگر رابعہ شرازی اپنے کہے سے بھلا کب پیچھے ہٹتی تھیں، اور سبطین شرازی جو اپنی تمام کشتیاں جلا چکا تھا، وہ شکست خوردہ سا بیٹھا رہ گیا تھا، اور اس مقام پہ آ کر اسے مہرالنساء بہت شدت سے یاد آئی تھی، اور یہ مہرالنساء کی طلب ہی تھی کہ وہ ہر بات بھلا کر واپس حویلی چلا آیا تھا جہاں آج کل مہرالنساء کے رشتے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ مہرالنساء مجھے معاف کر دو، اس نے مہرالنساء کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ معافی کیسے سبطین؟ تو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مالک تھے، تمہیں جو اچھا لگا تم نے کیا، اس میں معافی کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ نہیں مہرالنساء، میں تمہارا مجرم ہوں، تم بچپن سے میرے نام سے منسوب تھیں اور میرے چند دنوں میں اتنا گہرا رشتہ۔ سبطین، خونی رشتوں کے علاوہ کوئی بھی رشتہ گہرا نہیں ہوتا۔ اب یہی دیکھ لو، ہم دونوں منگیتر نہیں ہیں مگر چچزاد کزن اب بھی ہیں۔ ہمارا صرف ایک رشتہ تھا جو حقیقتاً ایک کچا رشتہ تھا، اور کچے رشتے کے ٹوٹنے پر دل اتنا چھوٹا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ کسی اور کام کا ہی نہ رہے۔ مجھے بھی شروع میں یہی لگا تھا کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے، مگر اب پتہ چلا ہے کہ میری دنیا صرف تم ہی نہیں تھے۔ میری دنیا تو بی بی جان بھی ہے، میری دنیا تو بابا جان بھی ہے، میری دنیا یہ حویلی ہے، یہ گاؤں ہے، میری دنیا بہت وسیع ہے سبطین، ایک تم نہ ہوئے تو کیا ہوا بھلا؟ مہرالنساء نے اسے اس کی اہمیت جتا کر بھی بے وقت کر ڈالا تھا۔ میں تمہاری دنیا نہ صحیح مہرالنساء، مگر تم میری دنیا ضرور بن چکی ہو۔ تم مجھے بے شک اہم نہ جانو، لیکن تم میرے لیے کتنی اہم ہو میں ان 2 سالوں میں اچھی طرح جان چکا ہوں۔
پلیز مہرالنساء، مجھے اپنا لو، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری طرف واپس پلٹنا چاہوں۔ تم جیت گئی اور میں ہار گیا۔ سبطین نے تمام ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر مہرالنساء کبھی مر کے بھی کسی کی سوتن نہیں بن سکتی تھی۔ اس نے ہزار منتوں اور واسطوں کے باوجود سبطین شیرازی کو واپس لوٹا دیا تھا اور ساتھ والے گاؤں سے آنے والے پروپوزل کے لیے حامی بھر لی تھی۔ اس کی شادی کی خبر سن کر سبطین شیرازی ایک بار پھر حویلی بھاگ آیا تھا۔ اس نے مہرالنساء کو ہر ممکن طریقے سے اس شادی سے منع کیا تھا، مگر وہ باز نہیں آئی تھی، اور مہرالنساء کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا احساس سبطین شیرازی کو روگ کی طرح لگ گیا تھا۔ رابعہ شیرازی کو شوہر کی دیوانگی کا علم ہوا تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر دنگا فساد مچایا تھا، مگر اس کے اطمینان کے لیے کافی تھا کہ مہرالنساء کی شادی ہو گئی ہے۔ ابھی تک اپنی چہیتی کا روگ لیے بیٹھے ہیں؟ وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ عیش کر رہی ہوگی اور آپ کو فقیر بنا کے یہاں بٹھا گئی ہے، رابعہ شیرازی نے زہر کھند لہجے میں کہا تھا۔ کاش اس نے بہت پہلے مجھے اپنا فقیر بنا دیا ہوتا تو میں آج تمہاری مکروہ شکل بھی نہ دیکھتا۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ میں ایک نایاب ہیرا ٹھکرا کے تم جیسا بدکردار ناکارہ پتھر سینے سے لگا رہا ہوں۔ کاش مہرالنساء میری ہو جاتی۔ سبطین شیرازی رو رو کے اپنی قسمت کو کوستا تھا اور رابعہ شیرازی مہرالنساء کا نام سن سن کے پاگل ہوتی رہتی تھی۔ اور پھر 3 سال رابعہ شیرازی کی بد چلنی کا داغ سینے پر سہ کر سبطین شیرازی کو جب کوئی بھی راستہ نہ ملا تو اس نے ایک رات خاموشی سے گھر چھوڑ دیا تھا۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اپنے دکھ اپنے چھوٹے بابا جان کو دکھاتا، اس نے صرف مہرالنساء کو سب دکھایا تھا، اور جب وہ بھی پرائی ہو گئی تو اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ بے شک اس کے ماں باپ اسے دوبارہ قبول بھی کر لیتے، مگر وہ ندامت اور پچھتاوے کا بوجھ لے کر سر اٹھا کے جی نہیں سکتا تھا، اس لیے ایک عجیب راہ فرار کا انتخاب کیا تھا جو سننے والوں کو حیران پریشان کر گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ یہ دھچکا بابا جان کے لیے کچھ کم نہیں تھا، وہ غصے کے بہت تیز تھے۔ وہ مشتعل ہو کر رابعہ شیرازی کو شیرازی ہاؤس سے نکال بھی سکتے تھے، مگر پوتے کا خیال کر کے انہوں نے رابعہ شیرازی کو بھی برداشت کر لیا تھا، اور یہاں آ کر رابعہ شیرازی ایک بار پھر اپنے آپ کو ان پر حاوی سمجھنے لگی تھی، کیونکہ ان کے اکلوتے بیٹے کا اکلوتا وارث اس کی مٹھی میں تھا، اور پھر اس نے عارفین کی ذات کو ہمیشہ کیش کیا تھا۔ شادی کے 4 سال بعد مہرالنساء 2 بیٹیوں کے ہمراہ بیوگی کی چادر اوڑھے واپس حویلی آ گئی تھی۔ اس کے سسرال والوں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس لیے اس نے سسرال والوں کو چھوڑ دیا تھا۔ صرف ایک بابا جان تھے جو ہر دھچکے، ہر مصیبت، ہر دکھ کو دل پر سہارتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے پوتے کی پرورش کی تھی، انہوں نے مہرالنساء کو سنبھالا تھا، انہوں نے مہرالنساء کی بیٹیوں کو سینے سے لگایا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ اپنی ذات کو کبھی بکھرنے نہیں دیا تھا۔ اتنا سب کچھ سہ کر بھی ان کا حوصلہ بلند ہی رہتا تھا۔ نیکسٹ سین۔ کیسی ہو عروہ؟ وہ گھر میں داخل ہوئی تو جرار امی اور بہروز بھائی کے پاس بیٹھا نظر آیا تھا۔ عروہ کے تن بدن کو آگ چھو گئی تھی، وہ کتنی دیدہ دلیری سے اسے مخاطب کر رہا تھا۔ یہ سب اس کی بہن سمینہ بھابھی کے کرشمے تھے، حالانکہ عروہ نے اسے اپنے گھر میں داخل ہونے سے منع کیا تھا۔ لگتا ہے عروہ کا موڈ آف ہے، جرار بے تکلفی سے بولا تھا۔ تھکی ہوئی آئی ہے بیٹا، اتنے کام کر کر کے موڈ خراب ہو ہی جاتا ہے۔ وہ اکیلی ہم سب کا بوجھ اٹھا رہی ہے، اس کی ہم عمر لڑکیاں تو فیشن کرتے نہیں تھکتی، وہ تو پھر ہمارے اور گھر کے چکروں میں پڑی رہتی ہے۔ امی کو اس کی تھکن کا بہت احساس ہوتا تھا۔ عروہ کی شادی کے لیے بھی کچھ سوچا ہے یا نہیں؟ بس بیٹا کوئی اچھا سوال ہی آ گیا تو اللہ کا احسان مانوں گی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، جرار آہستگی سے بولا تھا، اور پھر چند دن بعد ہی اس نے اپنا پروپوزل بھیج دیا تھا، جس پر گھر والے تو پرسکون تھے، مگر عروہ اندر ہی اندر بھڑک گئی تھی، اور اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر نہ صرف جرار کے منہ پر انکار کیا تھا بلکہ اچھی خاصی عزت افزائی بھی کر ڈالی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ عارفین اور عروہ دونوں میڈیا کی زرد میں آ گئے تھے، اور آج دونوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ کون کہاں ہے۔ نیکسٹ سین۔ صبح کا مکھڑا روشن ہو چکا تھا، سورج کی کرنیں صبح کے چہرے کا سنگار بنی ہوئی تھیں، اور عروہ کے آنسو اس کے رخساروں پر لکیر کی صورت نقش ہو چکے تھے۔ ساری رات اس نے ہاسپٹل کے بستر پر جاگتے گزاری تھی، اس کی آنکھیں رت جگی اور آنسوؤں کے بوجھ سے بوجھل اور سوجی ہوئی تھیں۔ دل کے زخم آنکھوں کے زخموں سے زیادہ گہرے اور دردناک تھے۔ اسے اپنوں نے ٹھکرا دیا تھا، اس کی غلطی، اس کا گناہ، اس کا قصور جاننے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی۔ اتنی جلدی اس کے وجود سے آنکھیں چرا لی گئی تھیں کہ وہ ان کے آنکھ چرانے کا صدمہ ہی نہ سہ پا رہی تھی، اور اس کی آنکھیں بار بار چلتے ہوئے پانیوں سے لبریز ہوئی جا رہی تھیں۔ بیٹا
किस चीज़ का दुख रुला रहा है तुम्हें? अपनों के बदल जाने का या फिर अकेले रह जाने का? वो खातून अपने आंसू पोंछकर इसके सर को थपकते हुए बोली थी। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे किस किस चीज़ का दुख रुला रहा है। अपना शौहर होते हुए भी इसके ना होने का दुख, अपनी ममता प्यासी रह जाने का दुख, अपने घर वालों की तोता चश्मी का दुख, अपने भाई के शफाक लफ्ज़ों का दुख, अपनी रुसवाई का दुख, अपनी दरबदरी का दुख। मेरा दुख कोई एक हो तो बताऊँ ना। मैं इतने रिश्तों के होते हुए भी बेघर हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, मेरे रहने के लिए छत नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या किसी को भी मेरा एहसास नहीं? किसी को मेरी इतनी भी परवाह नहीं कि मैं अकेले कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी? क्या ये होते हैं अपने? वो कहते कहते तड़प तड़प कर रोने लगी थी और वो खातून दोबारा से इसे समझाने और बहलाने में लग गई थी। वो इसे तसल्ली दे रही थी, दिलासा दे रही थी, ढाढ़स बंधा रही थी। मगर उर्वा का इतनी जल्दी संभल जाना भी आसान नहीं था। तुम मेरे साथ चलो, मुझे अपनी माँ समझो। मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं पहुँचने दूँगी। जो हो गया सो हो गया, हौसला करो अब। उन्होंने उर्वा का सर अपने कंधे से लगा लिया था और फिर डॉक्टर्स के डिस्चार्ज करते ही उन्होंने रात भर के बिल पे किए और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा था। नेक्स्ट सीन। साहब, वो कल शाम आपकी पीए आई थी आपसे मिलने, शायद कोई काम था, काफ़ी परेशान लग रही थी। आरफीन नाश्ता कर रहा था जब चौकीदार डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ था। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? आरफीन एकदम परेशान होते हुए नाश्ता वहीं छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। साहब, कल शाम आते ही आप बेडरूम में चले गए थे, इसलिए मैं बता नहीं सका था। ओह माय गॉड, पता नहीं किस हाल में होगी वो, और क्या परेशानी थी इसे। वो सिरलब बड़बड़ाता हुआ अपना सेल फ़ोन उठाकर बाहर निकल आया था। उर्वा के नंबर पर ट्राई किया जो मुसलसल ऑफ जा रहा था। कहाँ जा रहे हो आरफीन? तुम उस लड़की का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? पूरे मीडिया में गंदा करके रख दिया उसने। कितनी बार कह चुकी हूँ कि 2 हर्फ लानत के भेजो और फारिग करो उसे। राबिया शराजी सीढ़ियाँ उतर कर करीब आ गई थी। आरफीन ने पहले इनको फिर जोएला को देखा। अंदाज जला देने वाला था। बहुत जल्द ऐसा ही करूँगा मॉम, फिक्र मत करें, वो दबे लहजे में कहकर आगे बढ़ गया था और राबिया शराजी का दिल खुश हो गया था। गोया आरफीन को इस ससुराई के बाद अक्ल आ गई थी। वो उर्वा से राब्ता ना होने की सूरत में दिल में एक फ़ैसला करके उर्वा के घर पहुंच गया था। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? छोटे से दरवाजे पर दस्तक देकर इंतज़ार करने खड़ा हुआ तो अंदर की बेचैनी बढ़ने लगी थी और इसी बेचैनी के दौरान इसे सारा की सूरत नजर आई थी। जी आइए। वो चाहकर भी इसे इनकार की हिम्मत नहीं कर पाई थी और फ़ौरन पीछे हटकर इसे रास्ता दिया था। आप यहाँ? समीना भाभी और बहरोज़ भाई आरफीन शराजी को देखकर चौंक गए थे और फिर अगले ही पल बहरोज़ भाई के माथे पर बल पड़ गए थे और चेहरे पर नागवारी नजर आने लगी थी। मैं उर्वा से मिलने और आपसे बात करने आया हूँ। वो डायरेक्ट बहरोज़ भाई से मुखातिब हुआ था। लेकिन हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप यहाँ से जा सकते हैं। बहरोज़ भाई का मीठा लहजा आज बहुत तल्ख हो रहा था। अंदाज में बेमुरवती और बदलिहासी थी। मैं उर्वा से मिले बगैर नहीं जाऊँगा, वो सख्ती से बोला था। नहीं है वो यहाँ। इसका गंदा नापाक वजूद इस काबिल नहीं था कि इसे अपने पास रखा जाए। वो गलीज़ आपके साथ ही अच्छी लग सकती है, इसलिए इसे आपके पास भेज दिया हमने। निकाल दिया इसे घर से, दफ़ा हो गई है वो यहाँ से। समीना भाभी इंतहाई हकार से बोली थी और आरफीन एकदम तड़प उठा था। क्या कहा? आपने उसे घर से निकाल दिया? आपने उर्वा को घर से निकाल दिया? वो हैरत के मारे पागल होने लगा था। हाँ, हमने उसे निकाल दिया है, वो गंदगी की पोटली। शट अप, जस्ट शट अप। अपनी ज़बान को लगाम दे वरना ज़बान खींचूंगा आपकी। वो धार उठा था। आज इसके सब्र, इसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया था। वो हमेशा सबका लिहाज और मुरवत करता आ रहा था, मगर ये दुनिया बदलिहाजी और बेमुरवती की दुनिया थी। इसके साथ इस जैसा बन के ही रहना पड़ता था। उर्वा मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। इसके बारे में एक लफ्ज़ भी गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे गंदगी की पोटली कहने वाले ज़रा ये तो सोच लें कि आप खुद क्या चीज़ हैं। आपका बायोडेटा क्या है आखिर? एक औबाज भाई के सिवा और है ही कौन आपका? वो 5 सेकंड्स में समीना भाभी की तबीयत साफ़ कर चुका था और बहरोज़ भाई फटी फटी आंखों से हक्का बक्का से बैठे आरफीन शराजी को देख रहे थे। आप लोग उस लड़की पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं जिसने आप लोगों की खातिर अपना आप तक बेच डाला। आपके इलाज की खातिर कहाँ कहाँ नहीं पहुँची वो।
किस से कर्ज की भीख नहीं मांगी उसने। अपनी अना, अपनी इज्जत नफ्स, अपना गुरूर बेचकर आपका इलाज करवाया है उसने। अपनी ज़ात गिरवी रखी थी उसने। अपनी ममता, अपनी औलाद का सौदा किया था उसने, सिर्फ आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए और इस खातून का सुहाग सलामत रखने के लिए। इसने आपकी ममता को दुख के अजाब से बचा लिया, मगर अपनी ममता को जुदाई के इम्तहान में डाल दिया, सिर्फ आप लोगों की खातिर। वो कहते कहते माँ जी की तरफ पलटा था। आज तक अगर वो इस घर का सहारा न बनती तो कब के आप लोग सड़क पे आ चुके होते। आपको बीवी बच्चों समेत दर दर भीख मांगना पड़ती। इस वक्त आप लोग मजबूर थे। आप लोगों की आंखों पर गुर्बत की पट्टी बंधी हुई थी। इस वक्त वो झूठ भी बोलती तो आप लोगों को सच लगता था। और आज जब आपको लगता है कि आपका मुश्किल वक्त निकल चुका है, तो आज उसका सच भी आपको झूठ लग रहा है। इस वक्त आपकी इज्जत और गैरत कहाँ थी जब आपके घर की एक एक चीज़ बिक रही थी, जब आपका घर भी बिकने ही वाला था। आप कौड़ी कौड़ी के मोहताज थे, तब कहाँ थी आपकी इज्जत। हर जानने वाले से, हर मोहल्लेदार से कर्ज मांगा था आपने, तब गैरत कहाँ थी आपकी। आज उस लड़की के दामन पर किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है तो आपकी गैरत जाग उठी है। आप लोगों की खातिर रात रात भर जागती थी और रात रात भर रोती थी। आप लोगों के जिक्र से इसका दिन गुजरता था। वो कहती थी, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी भाभी, मेरे अपने, लानत भेजता हूँ मैं से अपनों की अपनायत पे। मैं समझता था मेरे घर वाले मुफाद परस्त और खुदगर्ज हैं। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बीवी के घर वाले भी कुछ कम नहीं हैं। सिर्फ मेरी माँ ही मतलब परस्त नहीं, यहाँ तो हर माँ मतलब परस्त हो चुकी है। इसने माँ जी को तलखी से देखकर सर झटका था। आजकल के दौर में जो भी अपनों के लिए कुर्बानी देगा, उल्टा वही अपनों का मुजरिम कहलाएगा। आज के दौर में किसी के साथ भला करना सबसे बड़ा गुनाह और बेगैरती है। आरफीन सालों की भड़ास निकाल रहा था। मुझे पता था कि उर्वा के साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर हुआ होगा, इसलिए मैं सारे प्रूफ साथ लेकर आया हूँ। ये उर्वा के एग्रीमेंट पेपर हैं और ये निकाहनामा। इसने हाथ में पकड़े रोल किए हुए कागजात बहरोज़ भाई के चारपाई पर फेंक दिए थे। और आज के बाद किसी ने भी उसकी तरफ उंगली उठाई तो मैं हाथ तोड़ के रख दूँगा। और हाँ, जाते जाते आपको इतना बता दूँ कि आपका चहीता भाई इस वक्त जेल में है। अगर छुड़ाने की हिम्मत है तो छुड़वा लीजिएगा। मैं कल रात इसका सारा बंदोबस्त करके आया हूँ। जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो अब हुआ है। अल्लाह हाफिज़, चलता हूँ। मुझे उर्वा को हर हाल में तलाश करना है, क्योंकि मेरा बेटा अपनी माँ के बगैर रह रहकर निढाल हो गया है। वो जाते जाते जानबूझकर बहुत कुछ जता कर गया था। जहाँ बाकी सब दम बखुद शिश्तर बैठे थे, वहीं समीना भाभी तड़प उठी थी कि इनका भाई जेल में था। नेक्स्ट सीन। मेहरुन्निसा की गाड़ी जैसे ही हवेली में दाखिल हुई थी, बाबा जान परेशान से करीब आ गए। बेटा, ज़्यादा परेशानी वाली बात थी तो मुझे बता देती, मैं हॉस्पिटल आ जाता। अपने धुन में बात करते करते चुप हो गए थे और उर्वा गाड़ी से उतरते ही ठटक गई थी। इसने आरफीन के बाबा जान को चौंक कर देखा था। परेशान मत हो बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम मालिक हो इस घर की। मेहरुन्निसा ने मुस्कुरा कर कहा था। आप मेहरुन्निसा आंटी हैं? उर्वा ने हैरत से देखा था। हाँ, मैं तुम्हारी और आरफीन की मेहरुन्निसा आंटी हूँ। मैं कल शहर डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए गई थी और इत्तफाक देखो कि अल्लाह ने तुमसे मिला दिया। वह इसे अपने साथ लगाए अंदर आ गई थी। देखो बेटा, ये सारा खेल राबिया बाजी का रचाया हुआ खेल है। मुझसे और मेरी बेटियों से भागते हुए उन्होंने कभी ज़रा देर के लिए भी ये नहीं सोचा कि अगर सोतन ही बनना होता तो बहुत पहले मैं इनकी सोतन बन चुकी होती और आज सुप्तीन शराजी की राजधानी पर राज कर रही होती। मगर मैं कभी सोतन बनने का सोच भी नहीं सकती। ऐसे काम सिर्फ वो खुद कर सकती हैं। तुमसे आरफीन का निकाह करवाने से पहले काश वो मुझसे कुछ राब्ता कर लेती, तो फिर मैं इनको बताती कि जो औरत खुद किसी के सौतन बनना पसंद नहीं करती, वो अपनी बेटी को किसी के सौतन कैसे बना सकती है। आरफीन मेरी बेटियों के लिए सिर्फ एक भाई है और हमेशा भाई ही बन के रहेगा। सिर्फ मुझसे भागने के लिए उन्होंने न जाने कैसे कैसे खेल खेले हैं और क्या क्या जाल बिछाए हैं, मगर अफसोस कि वो खुद इस जाल में फंस चुकी हैं। इनका खेल नाकाम हो चुका है। मेहरुन्निसा बहुत ही आराम और तहम्मुल से बात करती थी और उर्वा हैरान बैठी इनकी बातें सुन रही थी। राबिया शराजी इस औरत से भाग रही थी जो खुद अपनी ज़ात में अंजुमन थी, जिसके सुकून पर रश्क आता था। मेहरुन्निसा, कौन है ये लड़की? बाबा जान कोई काम निपटा कर अंदर आए तो इस्तफसार कर ही लिया था। आपके पोते की बीवी है ये, आपकी बहू है। मेहरुन्निसा मुस्कुरा रही थी। बहू? वो अचंभे से बोले थे और मेहरुन्निसा ने हाथ पकड़कर इनको पास बिठा लिया था
اور رفتہ رفتہ عارفین کی داستان حیات سنانا شروع کر دی تھی۔ بابا جان کی آنکھیں کھلی جا رہی تھیں۔ نیکسٹ سین۔ آج رمضان کا پہلا عشرہ شروع ہو رہا تھا اور ہر طرف رمضان المبارک کی تیاری اور خوشی کی گہما گہمی دیکھنے میں نظر آ رہی تھی۔ حویلی میں بھی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سبھی لوگ خوش تھے مگر بابا جان چپ چپ سے پھر رہے تھے۔ جو کچھ ان پہ انکشاف ہوئے تھے وہ کچھ کم بھی تو نہیں تھے۔ سب کچھ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے قبول کرنے والا بھی نہیں تھا، لہٰذا ان کی خاموشی ان کی سنجیدگی بجا تھی۔ کیا بابا جان میرے وجود کو قبول کرنے کی وجہ سے پریشان؟ ارے نہیں بیٹا، تم کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں بابا جان کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ وہ تمہاری وجہ سے نہیں، صرف عارفین کی وجہ سے پریشان ہے کہ ماں کے ایسے خطرناک کھیل اور عزائم میں وہ کب تک پھنسا رہے گا، کیا کرے گا آخر؟ مہر النساء نے عروہ کا ہاتھ تھپکتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ عروہ کو حویلی آئے ہوئے آج 4 دن ہو چکے تھے، لیکن ان لوگوں نے ابھی تک عارفین کو عروہ کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی رابطہ کیا تھا، کیونکہ بابا جان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ زندگی کے اس اہم اور حساس موڑ پہ آ کے عارفین خود کیا کرتا ہے یا پھر وہ کیا کر سکتا ہے۔ لہٰذا فیصلے اور انجام کی باغ عارفین کے ہاتھ میں تھی، اور عارفین کو یہ خبر ہی نہ تھی کہ وہ بنا کسی چیلنج کے آزمایا جا رہا ہے۔ اس کے پیارے اسے پرکھ رہے ہیں۔ پورے گاؤں میں شام کے سائے ڈھلے جا رہے تھے اور پورا گاؤں شام کی لپیٹ میں آتا جا رہا تھا۔ آج سب کا پہلا روزہ تھا۔ سبھی گرمی، بھوک اور پیاس سے تھکے تھکے سے لگ رہے تھے جب اچانک حویلی میں عارفین کی گاڑی آ کے ٹھہری تھی۔ عارفین؟ مہر النساء آنٹی فوراً کرسی چھوڑ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ عارفین نے جھک کر سیٹ پر سوئے ہوئے ہانی کو اٹھایا اور آگے بڑھایا تھا۔ غلامو بابا، گاڑی سے میرا سامان نکال کے لے آؤ، اس نے اندر بڑھتے ہوئے آواز دی تھی، اور اس کی آواز پہ ہانی کسمسا کے رہ گیا تھا۔ عارفین، تم اس وقت سب خیریت ہے نا؟ مہر النساء آنٹی نے جلدی سے آگے بڑھ کے ہانی کو اٹھا کر اپنے کندھے سے لگا لیا تھا۔ جی خیریت ہے۔ بابا جان کہاں ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ اندر ہوں گے، وہ اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اس کے ساتھ ہی آ گئی تھیں۔ عارفین میرا بچہ! بی بی جان نے اسے دیکھتے ہی بازو پھیلا دیے تھے۔ السلام علیکم بابا جان۔ بی بی سے مل کر وہ ان کی طرف بڑھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ان کا انداز لیا دیا تھا۔ عارفین نے انہیں چونک کر دیکھا تھا۔ ان کے مزاج کی خفگی دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً بابا جان کو بھی کہیں سے خبر ہو گئی ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کے رہ گیا تھا۔ بابا جان وہ آہستگی سے بولا تھا۔ جی کہیے برخوردار، ہم سن رہے ہیں، آپ فرمائیے، کیا فرمانا ہے؟ لہجہ سنگین، بے لچک اور دو ٹوک تھا۔ میں نے آج وہ کام کیا ہے جو میرے بابا کو کرنا چاہیے تھا اور جو مجھے بھی بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ عارفین کا سر جھکا ہوا تھا، انداز دھیما تھا مگر لہجہ مضبوط اور پرسکون تھا۔ بتاؤ؟ بابا جان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے زویلا کو طلاق دے دی ہے اور شیرازی ہاؤس اپنی ماں کے نام لکھ کر خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیا ہے۔ میری ماں ہمیشہ مجھے گھر چھوڑ دینے کی دھمکی دے کر ایموشنل بلیک میل کرتی تھی۔ آج میں نے وہ کام کیا ہے کہ ان کو گھر بھی نہیں چھوڑنا پڑے گا اور میں بھی آزاد ہو جاؤں گا۔ اب وہ اس گھر میں رہیں یا پھر چھوڑ دیں یہ ان کی مرضی۔ میں وہ گھر چھوڑ آیا ہوں۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں آ گیا ہوں جہاں میرے بابا کو ہونا چاہیے تھا۔ عارفین کی بات پر بابا جان کی آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ کیا یہ سب کر کے تم خوش ہو؟ ہاں میں خوش ہوں، کیونکہ اب میں صاف ستھری آزاد زندگی گزاروں گا۔ لیکن بابا جان ابھی میں آپ کا مجرم ہوں، میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ میں نے اپنی ماں کے کہنے پہ آپ سے جھوٹ بولا تھا، آپ سے کچھ چھپایا تھا جس کے لیے میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں بابا جان، میں حالات اور واقعات کی وجہ سے مجبور تھا۔ عارفین نے ان کے سامنے سر جھکا کر ہاتھ چھوڑ دیے تھے اور بابا جان دیکھتے رہ گئے تھے۔ ایک یہ عارفین کی شرمندگی تھی جو ہاتھ جوڑ کے معافی کی طلبگار تھی، اور ایک اس کے باپ سبطین کی شرمندگی تھی جس نے نظر تک نہ ملائی اور ہمیشہ کے لیے منہ موڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اور بابا جان کے خیال میں اس شرمندگی سے یہ شرمندگی بہتر تھی جو اپنے گناہ، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگنے کا حوصلہ بھی رکھتی تھی۔ گویا کم حوصلہ انسان اگر اچھا کام نہیں کر سکتا تو پھر بڑا کام بھی نہ کرے۔ بابا جان پلیز مجھے معاف کر دیں، اس نے دوبارہ کہا تھا، اور بابا جان نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ ارے بیٹا معافی کیسی؟ جتنے اچھے کام تم نے سر انجام دیے ہیں اس کے لیے تو تم معافی کے نہیں انعام کے حقدار ہو۔ آج تم نے مرد بن کے دکھایا ہے۔ مردوں والا کام کیا ہے؟ دل خوش کر دیا ہے تم نے۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر بولے تھے۔ انعام؟ ہاں بیٹا،
انعام، ہم نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، بہت جلد ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ ہماری بہت خواہش تھی کہ تم ہماری پسند سے شادی کرو، اور یہ لڑکی ہماری پسند اور تمہارا انعام ہے۔ مگر بابا جان، وہ ہانی کی ماں۔ عارفین چکرا گیا تھا۔ یہ ہانی کی ماں ہی ہوگی بیٹا، ایک مکمل پرفیکٹ ماں، ایک سگی ماں۔ وہ اسے تسلی دے رہے تھے، لیکن عارفین کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ رابعہ شرازی سے بچ کے نکلا تو بابا جان کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں کوئی شادی نہیں کر سکتا، میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں۔ دیکھو بیٹا، سوچ لو، میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا۔ عارفین مان جاؤ، یہ لڑکی بہت اچھی ہے، ہمیں بھی پسند ہے۔ مہر النساء نے بھی کہا تھا۔ میں نہیں مان سکتا۔ سر پلیز مان جائے نا۔ عروہ کی دھیمی آواز پہ عارفین نے کرنٹ کھا کے دیکھا تھا۔ وہ بی بی جان کے پہلو میں بیٹھی دھیمے سے کہتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ عروہ، تم یہاں؟ وہ بے ساختہ تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں نہیں آؤں گی تو اور کہاں جاؤں گی؟ اس نے پر اعتماد اور پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ مگر تمہیں یہاں کا پتہ؟ مجھے میری آنٹی لے کر آئی ہیں۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ عروہ نے خفگی سے کہا تھا، اور عارفین نے حیرت سے مہر النساء کی سمت دیکھا تھا۔ باقی ساری تفصیل روزہ افطار کرنے کے بعد سن لینا۔ چلو، اذان کا وقت ہوا ہی چاہتا ہے۔ مہر النساء نے سب کو فوراً اٹھنے کا حکم دیا تھا، اور عارفین نے تو بمشکل افطار کیا تھا اور جلدی جلدی ساری تفصیل پوچھنے لگا تھا کہ عروہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ نیکسٹ سین۔ عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد وہ حویلی آیا تو سبھی اپنے اپنے کمروں میں بند آرام کرنے جا چکے تھے، اس لیے وہ بھی مزید کہیں ٹھہرے بغیر اپنے بیڈ روم کی طرف آ گیا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ اپنے بیڈ روم میں جاتے ہوئے اس کے قدم سرشار، ریلیکس اور بہکے ہو رہے تھے۔ اس کے چال میں اپنی منزل، اپنی محبت، اپنا سکون پا لینے کا نشہ ہمک رہا تھا۔ دل کی خوشی انگ انگ میں رچی ہوئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں سرور سا چھا رہا تھا۔ آج اس کے دل سے، اس کے دماغ سے، اس کی ذات سے کئی بوجھ ہٹ گئے تھے۔ آج وہ ایک فریش پرسنالٹی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر ذرا دیر کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ اندر سے عروہ کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے جذبوں کا جہان آنکھوں میں آباد کیے اندر داخل ہوا تھا اور پہلی نظر کو ہی قرار آ گیا تھا۔ عروہ بیڈ پر کھیلتے ہانی کے اوپر جھکی اسے بار بار چوم رہی تھی، اور وہ عروہ کے چہرے کو چھو چھو کر خوش ہو رہا تھا۔ اس کی گوں گوں اور کلکاریاں پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھیں۔ کیا سارا پیار آج ہی کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ بھی آ کر ہانی کی دوسری سائڈ پر بیٹھ گیا۔ میں اسے ساری عمر پیار کروں تو بھی میرا پیار ختم نہیں ہوگا۔ میری جان، میرا ہانی، آئی لو یو سو مچ۔ وہ کہتے کہتے اسے بھیج کر پھر سے چومنے لگی تھی، اور وہ خوش ہو رہا تھا۔ ایسا ہی اظہار تم مجھ سے نہیں کر سکتی؟ عارفین نے عروہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے عروہ کے ہاتھ بہت پسند تھے، وہ اکثر اس کی ہتھیلی پر پیار کرتا تھا۔ آپ کو میرے اظہار کی کیا ضرورت ہے؟ عروہ کا انداز خفا سا تھا۔ عروہ، مجھے ہی تو تمہارے اظہار کی ضرورت ہے۔ مجھے آج تک کسی نے نہیں چاہا۔ میں سب کا مفاد بنا رہا ہوں۔ صرف تم ہو جو مجھے چاہو گی، اور میری خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ عارفین کا لہجہ عجیب سا ہو رہا تھا، اور وہ بے ساختہ سے دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اور پھر مجھے کون چاہے گا؟ عروہ نے بھی محبت مانگ لی تھی۔ عارفین مسکرا اٹھا تھا۔ تم خود ہی تو کہتی ہو۔ سر، دل کے حساب رہنے دیں، یہ کبھی پورے نہیں ہوتے۔ دل کا کھاتا اندھا ہوتا ہے، کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، چاہے حساب کتاب کے لیے کتنے ہی اوراق سیاہ ہو جائیں۔ آج میں بھی تمہیں یہی کہوں گا کہ حساب دل رہنے دو، بس محبت کو بغیر حساب کتاب کے چلنے دو۔ جتنی تمہیں میری چاہ ہوئی تو مجھے اتنا چاہ لینا، اور جتنی مجھے تم سے محبت ہوئی میں تمہیں اتنی محبت کر لوں گا۔ لیکن یار، آج تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم سے میرا رشتہ پہلی نظر میں ہی بن گیا تھا، اور اس رشتے کا نام محبت تھا۔ یہ مجھے آج معلوم ہو رہا ہے۔ وہ رفتہ رفتہ اسے اپنے قریب کرتا جا رہا تھا۔ سر، ایک بات کہوں آپ سے؟ کہو میری جان، کیا کہنا ہے؟ وہ گمبھیر بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی نشہ کر کے آیا ہو۔ میں نے ابھی عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنی ہے، آپ ہانی کو سنبھالیے، میں وضو کر لوں۔ ہائے! عارفین ایک دم تڑپ کے حواسوں میں لوٹ آیا تھا۔ مگر عروہ! سر، میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، وہ سختی سے گوڑ کر بولی تھی۔ یار، میرے پاس کچھ دیر اور بیٹھو پلیز، میں تمہیں گڈ نیوز دیتا ہوں۔ کیسی گڈ نیوز؟ آج جب میں یہاں آ رہا تھا تب احمر انصاری نے مجھے کال کی تھی۔ وہ تمہاری بہن سارہ کے لیے رشتہ لے کر جا رہے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ اسے انکار نہیں ہوگا۔ سارہ اور احمر کی انگیجمنٹ ہو جائے گی۔
عارفین نے اسے بات بتاتے بتاتے دوبارہ سے باہوں میں بھر لیا تھا۔ عروہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا مگر وہ فوراً ہی سنبھل گئی تھی۔ مجھے ایسے گڈ نیوز سے کوئی سروکار نہیں ہے، سب کی اپنی اپنی زندگی ہے، جو جیسے چاہے جیے، ہماری بلا سے، وہ سر جھٹک کر بولی تھی۔ لیکن میں تو ویسے جینا چاہتا ہوں جیسے تم چاہو گی، وہ گستاخی پہ مائل تھا۔ میں بھی ویسے ہی جینا چاہتی ہوں سر، میرا سب کچھ بھی صرف آپ ہیں۔ یار یہ بار بار سر کیوں؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ تو پھر؟ وہ استفہامیہ دیکھنے لگی۔ عارفین، صرف عارفین، البتہ اگر موڈ ہو تو ساتھ میں جانوں کا اضافہ بھی کر سکتی ہوں، وہ شوق ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں، صرف عارفین ہی کافی ہے، وہ گھبرا کے بولی۔ تو پھر کہو، عارفین وائستگی سے بولی۔ جی میری جان، مجھے جانے دیجیے، میں نے وضو کرنا ہے۔ ہائے، پھر وہی بات؟ وہ چپ ہو کے رہ گیا اور عروہ بمشکل اپنا آپ چھڑا کر وضو کرنے چلی گئی اور وہ ہانے کے ساتھ کھیلتا ہوا اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ختم شد۔